ہمارے ہاں محرم کے مہینے میں خصوصاً پاکستان اور ہندوستان میں سبیلیں لگتی ہیں. اس میں شربت پلایا جاتا ہے, اس میں شکنجبین پلائی جاتی ہے, بعض مقامات پہ دودھ پلاتے ہیں اور لنگر چلتا ہے, چاول کھلاتے ہیں اور دعوتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نام پر صدقہ کرنا یہ جائز ہے اور بڑی افضل عبادت ہے. خواہ وہ شربت ہو, خواہ وہ دودھ ہو, خواہ وہ سادہ پانی ہو, اور خواہ وہ کھجور ہو, خواہ وہ لنگر ہو, بہت بڑی عبادت ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کہیں ہمارا صدقہ اور یہ لنگر اور یہ سبیل کسی شریعت کے حکم کے توڑنے کا سبب تو نہیں بن رہی. اب ہمارے ہاں 10 محرم کو روزہ رکھنا سنت ہے. آپ روزہ رکھنے کی بجائے سبیل لگاتے ہیں تو لوگ روزہ رکھیں گے یا شربت پیئیں گے؟ تو اس دن ان کو اہتمام کرو, نہیں بھئی آپ روزہ رکھ لیں اور جو آپ نے پیسہ سبیل پہ لگانا ہے وہ شام کی افطاری کے اوپر لگا دیں, جو آپ نے لنگر پہ لگانا ہے وہ صبح سحری پہ لگا دیں. تو ہم شربت اور دودھ کے مخالف نہیں ہیں, ہم کسی کو کھانا کھلانے کے مخالف نہیں ہیں. ہم مصرف اس کا اچھا ہونا چاہیے کہ کھانا آپ نے کب کھلانا ہے, دودھ آپ نے کب پلانا ہے, شربت آپ نے کب پیش کرنا ہے, اس کا خیال رکھیں محرم کے حوالے سے. اور چوتھی بات آپ ذہن نشین فرمائیں کہ ایک 10 محرم کا روزہ ہے اور ایک 10ویں تاریخ کو اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے. اہل و عیال پر ہم عموماً فقراء, مستحقین, غرباء اور مساکین پر خرچ کرنے کو صدقہ سمجھتے ہیں. اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا عموماً صدقہ سمجھا نہیں جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ترغیبات دی ہیں اور خصوصاً 10ویں محرم کو اہل و عیال پہ خرچ میں وسعت پیدا کرنا اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ترغیب دی ہے. حدیث پاک میں ہے, ابن عبد البر نے الاستذکار میں اس حدیث کو نقل کی ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من وسع علی نفسہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کو اپنی ذات پر اور اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت کر دے, اللہ پورا سال اس کے اوپر وسعت فرما دیتے. کتنا آسان کام. لیکن اس میں اعتدال کا خیال رکھیں. میں نے کہا نا 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے, آپ دوپہر کو 4 ڈشیں لگا کے دسترخوان لگا دیں. کیوں بھی اللہ کے نبی نے وسعت کی بات کی ہے. روزہ رکھ لیں اور شام کو آپ افطاری اچھی کرا دیں, صبح سحری اچھی کرا دیں. یہ معنی ہوتا ہے وسعت کا. اور اگر کوئی بچہ ہے جو روزہ نہیں رکھتا, اس کو آپ پہلے کی نسبت اگر عام طور پہ ایک کھانا ہے تو 2 رکھ دیں, اگر سوکھی روٹی ہے تو پراٹھا بنا دیں, اگر گھر میں پھل نہیں تو اس دن پھل کھلا دیں. یہ معنی ہے وسعت کا. وسعت کا معنی یہ نہیں کہ قرض لے اور پھر وسعت شروع کر دے. وسعت کا معنی ہے کہ آپ کا استطاعت موجود ہے, عام دنوں کی نسبت کھانا کچھ اچھا کر لیں. اللہ رب العزت پورا سال آپ کے دسترخوان کو وسیع فرما دیں گے. اللہ پورے سال میں برکتیں عطا فرمائیں گے. اللہ وسعت